فخر، بھٹی صاحب نے اس سے پہلے پوائنٹس اٹھائے، اس کا کچھ جواب دینا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ میں بھٹی صاحب کی اس سے تو اگری ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت نے پہلے جو بھی انہوں نے وہ طے کیا تھا، وہ پہلے ہی ان کو سارا سوچنا چاہیے تھا کہ اس کی کوئی ریپرکشنز ہو سکتی ہیں یا کوئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر یہ طے کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد دیکھیں، جو پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کا ہر ایک پوائنٹ، فل سٹاپ، نقطہ، کوما، یہ اس سب کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ اس سے مقاصد ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، یہ ان کو پہلے ہی یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا، قائمہ کمیٹیوں میں یہ تھا. تو یہ معاملات جو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اب جو حکومت نے ایشورنس دی ہے تو بظاہر یہی لگتا ہے، اور یہ جو جے یو آئی فے کے بھی رہنما ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 17 کے بعد یہ جو معاملہ ہے ریزالو ہو جائے گا. آپ نے پوائنٹ اٹھایا بریک پہ جانے سے پہلے، بیٹر بھٹی صاحب کو جواب دیا فخر، لیکن بھٹی صاحب آپ کے بنیادی نقطے کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ اس میں حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں دراصل جو آبجیکشن آ رہی ہے وہ فیٹف کے سلسلے میں آ رہی ہے، وہ مقتدرہ سے آ رہی ہے. تو بھٹی صاحب نے بتایا کہ جی کیوں چینج کیا گیا، کیا مسئلہ ہے، بہتر کیا طریقہ ہے، اس کا کیسے جواب دیں گے؟ وہی بات ہے. دیکھیں علینا، یہ جو خاص طور کے اوپر جو سوسائٹیز کے انڈر جو صدر کی طرف سے بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے یا جو پوائنٹ اٹھایا گیا آبجیکشن، وہ بھی یہی ہے کہ یہ اگر ہم سوسائٹیز کے انڈر اس کو وہ کرتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پھر ایک بار بڑی مشکل سے ہم فیٹ اف سے نکلے ہیں، اور یہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی امبارگوز ہیں اس سے وہ کیا ہے، اب دوبارہ سے آ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ویلڈ آبجیکشن ہے. لیکن میری اس حوالے سے جو جے یو آئی فے کے رہنما سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، باتیں صرف کہنے کی حد تک ہیں، بنیادی طور کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ حکومت نے سارا کچھ اسی طرح قطع کلامی کی معذرت، اگر یہ سب کچھ نیگوسیشن کے وقت حکومت کو پتا تھا، یہ اعتراضات بھی پتا تھے، تو اس وقت کیوں چپ کر کے بیٹھے رہے؟ کیا حکومت نے گیم کی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حکومت نے مولانا کے ساتھ گیم کی ہے اور خلاف ورزی کی ہے. لیکن جب اس کا بعد میں کوئی اس طرح کے جو ریپرکشنز اور یہ سامنے آئے ہیں، تو اس کے بعد وہی ہو رہا ہے کہ یہ اپنی نظام کو چھپانے کے لیے. تو پھر سر یہ الزام کیسے ڈال سکتے ہیں مقتدرہ کے اوپر، جو آپ کا انیشل آرگیومنٹ تھا؟ وہ جو جے یو آئی فے کی طرف سے، دیکھیں یہ جو جے یو آئی فے کی طرف سے جو مذاکرات کیے جا رہے تھے حکومت کی طرف سے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈائریکٹوریٹ ہے ریلیجیس ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کے ساتھ بھی یہ معاملات کو یہ ڈسکس کیا جانا چاہیے. وہاں پہ یہ جو جے یو آئی فے کی طرف سے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اعتراضات، ہم ایک اعتراض اٹھایا جاتا تھا وہ ایڈریس کرتے تھے، تو دوسرے دن ہمیں ایک اور نیا اعتراض وہ سامنے لے آیا جا رہا تھا. تو اس سے بظاہر وہ یہ کہتے ہیں جے یو آئی فے کی طرف سے کہ اس کا جو حکومت سے بھی زیادہ جو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں یا اس کو روکنے کے حوالے سے وہ جو مقتدرہ ہے وہ ہے. بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میڈم شیخ، یہ پلیز اس کو اتنا سمپلیفائی نہ کریں. یہ گیم، حکومت تو فارغ ہے نا، اس کو تو چھوڑ دینا. حکومت تو جھوٹی ہے، ہر معاملے پہ جھوٹ بولتی ہے. ہر معاملے پہ، کوئی معاملہ دیکھ لیں اس پہ حکومت نے جھوٹ بولا ہے، چتر چلاکی کی ہے. حکومت نے گیم مولانا صاحب کے ساتھ نہیں کی، اس ملک کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ حکومت کر ہی نہیں سکتی تھی. اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس وقت آپ، یعنی اگر اس وقت مقتدرہ کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ مولانا صاحب کی نہ مانیں. کیوں بھائی مقتدرہ کو کہنا چاہیے تھا؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہیے تھا؟ حکومت کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے بعد میں، ہم یہ نہیں مان پائیں گے. کریں نا آج زرداری صاحب اس پر دستخط کریں، پھر آگے بھیجیں. قومی اسمبلی اور ان کے جس فخر کہہ رہا تھا فل سٹاپ کامہ بھی دیکھا جاتا ہے. کبھی دیکھا گیا بلوں پہ فل سٹاپ کامے؟ ایک دن میں 150 بل پاس ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. 26ویں آئینی ترمیم کا نہیں پتا تھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی نہیں پتا تھا اس وقت تک. تو یہ حال ہے آپ کا. آپ اس طرح کرتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کو مس یوز، اس طرح آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کو مس یوز کرتے ہیں. کہ آپ کر دیں، زرداری صاحب اور سارے اتنے با اختیار ہیں نا، کریں نا، پھر کریں، بسم اللہ کریں، اس پہ سائن کریں اور پھر آگے دیکھیں. پہلے آپ کے آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں ہو رہی، دنیا پہلے آپ کو مشکوک سمجھتی ہے، اوپر سے آپ یہ فیٹف والا بھی اپنے پھر گلے ڈال لیں گے. آپ فیٹف سے نکل بھی نہیں پائیں گے بائی دا وے، اگر دوبارہ ہو گیا تو. اتنے عرصے کے بعد آپ مشکل سے نکلے تھے. آپ نہیں چاہتے کہ مدرسے کے بچے بھی ہمارے جیسے ہوں، ہمارے جیسے بچے ان کی جیسی تعلیم حاصل کریں، ان کے جیسے ماحول ان کو ملے، وہ ان کے جیسے وہ ایٹماسفیئر لیں. تو اس لیے براہ مہربانی اس کو ہر چیز، آپ نے چوتھی مرتبہ فخر سے پوچھا، آپ 5ویں مرتبہ پھر پوچھئے کہ مقتدرہ کے پوائنٹ پہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ مقتدرہ کا ایشو نہیں ہے میڈم شیخ، یہ میرا ایشو ہے.
میں اس ملک کا باسی ہوں. آپ کے پوائنٹ کا پوچھا تھا بھٹی صاحب, ٹینشن نہ لیں, آپ کا نام لے لیتی ہوں. پھر پوچھیں, 7ویں مرتبہ پھر پوچھیں حریت پسند سے, پھر آگے پوچھیں ذرا. یہ مقتدرہ کا معاملہ نہیں ہے, فوج کا معاملہ نہیں ہے. اگر مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم ایک سٹیپ آگے جائیں, ہر بات فوج پہ ڈال دینی, یہ اس کو کوئی ملک کا بھی تو سوچے نا. بیک ڈور پہ کیا ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, بلاول صاحب, مریم صاحبہ اور محسن نقوی صاحب, کوئی بھٹی صاحب صرف بالکل یہی سوال تھا ان سے, ان کا اگر آپ نے جواب بعد میں سنا